بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو زمین پر کہاں اتارا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام عصر کے بعد سورج کے غروب تک کی ایک ساعت ہی جنت میں رہے، اور حضرت ربیع بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 9ویں یا 10ویں ساعت حضرت آدم علیہ السلام کا اخراج ہوا جنت سے، اور ان کے ساتھ ایک شاخ تھی جنت کے درختوں کی، اور جنت کے درخت کا تاج سر پر تھا۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہجرہ اسود بھی تھا، اور جنتی درختوں کے پتے تھے جن کو ہندوستان میں پھیلا دیا، پھر ان سے خوشبودار درخت پیدا ہوئے۔ ایک اور جگہ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر وادی سرندیب میں اتارا گیا، جسے آدم پیک بھی کہا جاتا ہے۔ وادی سرندیب سری لنکا میں موجود ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر اتارا تو سری لنکا ہندوستان کا ہی ایک حصہ تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے دہنا شہر میں اتارا۔ حضرت آدم علیہ السلام سخت پریشان تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اذان دی، تو اذان میں حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنا تو آپ علیہ السلام کو بڑی تسلی ہوئی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں اتری، اور ابلیس بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر سیستان میں پھینکا گیا، اور سانپ اصفان میں۔ بعض روایات میں ہے کہ طاؤس بھی تھا جو کابل میں اتارا گیا، اس لیے کہ بعض روایات میں ہے سانپ اور مور بھی شیطان کے داخلے میں شامل تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا تو ان کے ہاتھ گھٹنوں پر تھے اور سر جھکا ہوا تھا، اور ابلیس کو جب زمین پر اتارا گیا تو ابلیس نے انگلیوں میں انگلیاں ڈالی ہوئی تھی اور آسمان کی طرف نظر جمائی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، جب میں نے تم کو اس درخت سے منع کیا تھا تو پھر کیوں کھایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا رب مجھے حوا نے مشورہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں حوا کو حمل کے زمانے کی سختی، درد و تکلیف، حمل کے وقت کا درد و کرب اور ولادت کے وقت کی تکلیف، یہ سب مصیبتیں دوں گا، اور حیض کی آلودگی اور خاوند کے حکم میں رہنا اور اس کی تابع داری کرنا، یہ سب بھی دوں گا۔ پھر بی بی حوا علیہ السلام کا آدم علیہ السلام سے جدا ہونا، اس گناہ کو دنیا میں مشہور کرنا، رنج و غم، محنت اور مشقت سے گزرنا، یہ سب سزائیں ایک بھول کی وجہ سے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، میں نے تجھے کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے سورۃ طٰہٰ۔ پھر ہم نے کہا، اے آدم، یقیناً یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو کہیں وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے، پھر تم محروم ہو کر رہ جاؤ گے۔ یہاں جنت میں تو کھانا پینا بغیر مشقت اور محنت کے ہے، یہاں نہ بھوکے رہو گے نہ پیاسے، پھر بھوک پیاس آ جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا حلیہ مبارک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام گندمی رنگ کے تھے اور لمبے لمبے بالوں والے اور بڑے قد و قامت والے تھے، اور زیادہ بالوں کی وجہ سے آپ درختوں کے شاخوں سے الجھ جاتے تھے۔ ابن عصا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جنت سے نکلنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ روئے کہ تمام بنی آدم اور حضرت داؤد علیہ السلام کا رونا بھی اس کے ساتھ کرے، پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام کا رونا زیادہ ہوگا۔ اگر آنسو برابر کیے جائیں حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو زیادہ ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آ کر سب سے پہلے بہی کا میوہ کھایا تو پیٹ میں درد ہوا، پھر نہایت حیران ادھر ادھر پھرنے لگے اور معلوم نہ تھا کہ تکلیف کیسے رفع ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو قضائے حاجت کا طریقہ بتایا۔ جب آپ کو براز میں بدبو محسوس ہوئی تو پھر اور زیادہ رونا شروع کیا، 70 دن تک روتے رہے، کیونکہ جنت میں منہ کی خوشبو سے میوے ہضم ہوتے تھے۔
حضرت آدم علیہ السلام 200 سال اپنی توبہ کی فکر و غم میں رہے اور روتے رہے۔ ایک دن کیف دست اپنی پیشانی پر رکھ کر اور سر گھٹنوں پر رکھ کر رو رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تڑپ دیکھ کر وہ بھی رونے لگے اور حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کیا اس قدر کیوں رو رہے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا آسمان کی بلندی سے مجھے زمین کی پستی میں ڈال دیا گیا ہے اور نعمتوں کے گھر سے نکال کے رنج و غم میں اتارا گیا ہے اور مقام جاوید سے فنا کے مقام میں لایا گیا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خدا کے دربار میں حضرت آدم علیہ السلام کی فریاد پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، تیری آواز میں نے سنی اور تیرا رونے پر رحم کیا اور تیری تقصیر سے درگزر کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو 40 دن تک رنج و غم میں نہ کھایا نہ پیا، 300 سال مسلسل روتے رہے۔ گریہ وزاری اور گناہ کی رنج و غم سے حضرت آدم علیہ السلام کا رنگ مبارک سیاہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات تعلیم فرمائے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر ہم آپ کو معاف نہ کریں اور ہم پر رحم نہ کریں تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت امیر المومنین عمر خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب لغش ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی، پھر عتاب الہی نازل ہوا، یعنی ان پہ جب سزا نازل ہوئی تو توبہ قبول ہونے کے انتظار میں تھے کہ اتنے میں انہیں یاد آ گیا کہ جس وقت خدا نے ان کو پیدا کیا تو اس وقت انہوں نے اپنا سر عرش عظیم کی طرف اٹھایا تھا تو وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ سمجھ لیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہت بڑے درجے والے ہوں گے، اس لیے ان کا نام خدا نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ تو پھر عرض کیا الہی مجھے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بخش دیا۔ پھر فرمایا تجھے کیسے معلوم ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا میں نے پیدا ہونے کے بعد عرش عظیم پر تیرے نام کے ساتھ یہ نام دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری اولاد میں آخری نبی ہوں گے۔ طبرانی نے معجم اوسط میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام توبہ کے وقت کعبہ مکرمہ کے سامنے کھڑے ہوئے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی۔ توبہ قبول ہونے پر حضرت آدم علیہ السلام عرفات میں آئے اور بی بی حوا بھی جدہ سے عرفات پہنچی۔ دونوں کی توبہ قبول ہوئی۔ گناہ کی وجہ سے اور رنج و غم آوازاری کی وجہ سے رنگ سیاہ ہو گئے تھے، ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کرایا، اسی لیے اس میدان کا نام عرفات مشہور ہوا۔ گریہ وزاری کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا رنگ مبارک سیاہ ہو گیا تھا۔ توبہ قبول ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ چاند کی 13ویں کا روزہ رکھیں۔ جب 13ویں کا روزہ رکھا تو تیسرا حصہ بدن کا سفید ہو گیا، پھر 14ویں کا روزہ رکھا تو 2 حصے بدن صحیح ہو گیا، پھر 15ویں کا روزہ رکھا تو سارا بدن صحیح ہو گیا۔ پھر ہر ماہ میں یہ 3 روزے ان پر اور ان کی اولاد پر فرض فرما دیے گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک فرض تھے، اب مستحب ہیں، اور حدیث میں ہے کہ رمضان اور ہر ماہ میں 3 روزے رکھنا دل کے کھوٹ اور وساوس کو دور کرتا ہے۔ شکریہ۔